جن میں کرپشن کی اور انکوائریز جو ہیں وہ بھی نیب کے پاس جو ہے وہ ان پروگرس ہیں، لیکن یہ گرفتاری جو ہے یہ جو القادر ٹرسٹ کے نام سے کیس ہے اس حوالے سے اس انکوائری اور اس مقدمے میں جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہ ایک پراپرٹی ٹائکون کی رقم جو ہے منی لانڈرنگ کے سلسلہ میں یو کے میں جو ہے وہ پیسہ پکڑا گیا، اور قانون کے مطابق یہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ تقریباً کوئی 60 ارب روپے کے لگ بھگ رقم بنتی ہے، یہ رقم جو ہے وہ قانون کے مطابق یہ پاکستان کے عوام کی امانت تھی، اور یہ رقم جو ہے یہ پاکستان کے قومی خزانے میں واپس آنی تھی۔ یو کے کی گورنمنٹ نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا اور اس رقم کی قومی خزانے میں واپسی کے لیے جو ہے وہ انتظامات سے اس کے متعلق بات کی۔ بیچ میں عمران خان کا جو ایک دلال تھا جس کا نام شہزاد اکبر تھا، وہ بیچ میں آیا۔ اس دلال نے اپنی دلالی کی اور ایک سودا جو ہے وہ طے پایا، جس کے نتیجے میں ایک القادر ٹرسٹ بنایا گیا، اور اس ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے تقریباً کوئی یعنی اس پراپرٹی کی مالیت جو ہے کوئی 458 کنال صحابہ میں اور 240 کنال جو ہے وہ بنی گالہ میں۔ یہ پراپرٹی جو ہے یہ باقاعدہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے میں نے یہیں پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ تمام پراپرٹی کی تفصیل، ان کی اس پراپرٹی کے رجسٹرڈ ڈاکومنٹس اور باقاعدہ ان کے انتقال نمبر میں نے یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور ساتھ عمران خان نیازی کو چیلنج کیا تھا کہ تم جواب دو کہ یہ القادر ٹرسٹ جو ہے یہ تم نے اس رشوت، اس کرپشن کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے جو ہے یہ بنایا گیا، اور اس ٹرسٹ کے صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں، عمران خان نیازی اس کا ٹرسٹی ہے اور اس کی اہلیہ محترمہ، ان 2 کے علاوہ اور کوئی تیسرا ٹرسٹی نہیں ہے۔ 240 کنال جو بنی گالہ میں ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے۔ یہ ٹوٹل پراپرٹی جو ہے یہ اس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 5 سے 7 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ یہ 7 ارب روپیہ جو ہے اس کی پراپرٹی لے کے، اور اس کے علاوہ 2 ارب روپیہ شہزاد اکبر صاحب نے اپنی دلالی کا لیا، اور وہ علیحدہ سے جو ہے وہ 2 ارب روپیہ لے کے آج کل دبئی میں اور لندن میں جو ہے وہ موجیں اڑا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ رقم جو تھی، اس رقم کو قومی خزانے میں لانے کی بجائے اس 60 ارب کی رقم کو جو ہے اسی پراپرٹی ٹائکون کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو ہے ایڈجسٹ کروا دیا گیا، یعنی اس کی رقم اسے ہی جو ہے وہ واپس لوٹا دی گئی۔ میں تفصیل میں بعد میں بات کروں گا، لیکن یہاں پہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ بات پاکستان کے عوام اور آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ یہ جو رقم ایک بیرون ملک سے یو کے سے ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے، یہ کس کی رقم ہے اور یہ کیوں آ رہی ہے، کوئی کسی نے جو ہے وہ نہیں پوچھا، اور وہ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گیا،
اور بیچ میں سے 2 ارب روپیہ دلالی کا لے گیا، اور باقی جو ہے وہ 5 سے 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں یہ پی ٹی آئی کے تمام لیڈران سے، جو اس وقت جو ہے وہ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی گرفتار ہو گئے۔ اب بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہیں، اور القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے، وہ بتائیں کہ اس کی ایک دمڑی بھی بتائیں، ایک پیسہ بتائیں کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی منی ٹرین جسے کہتے ہیں، منی ٹرین بتائیں کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ ادا کی ہو۔ اسی طرح سے یہ رقم جو ہے یہ ہڑپ کی گئی، اور کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ یہ بدبخت ٹولہ اور یہ بے شرم اور بدبخت انسان جس وقت یہ کرپشن کر رہا تھا، جس وقت یہ کیبنٹ کو دھوکہ دے رہا تھا ایک خط لہرا کے، اور یعنی کیبنٹ سے جو ہے وہ منظوری لی کہ جا کے شہزاد وہ یو کے میں جا کے عدالت میں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہاں پہ بیان دے دے، اور وہ بیان دینے کے بعد جو ہے وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو جائیں، اور یہ رقم جو ہے وہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈال لیں۔ اس وقت جب یہ کرپشن کر رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ اپنے مخالفوں کے خلاف جو ہے کرپشن کے جھوٹے مقدمے بنا رہا تھا۔ یعنی کردار کا گھٹیا پن دیکھیں آپ، اور اس آدمی کی منافقت دیکھیں آپ، اس آدمی کی مکاری دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ جس وقت وہ لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، لوگوں کے خلاف کرپشن کے جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے، خود اسی وقت جو ہے اس قسم کی گھٹیا کرپشن میں کہ قومی خزانے کو 60 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا کے خود 6 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اسی ملک میں اپنے جو ہے وہ نام لگوا رہا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ گھٹیا اور گندا کردار ہے، جو کہ اس وقت ڈاکومنٹری طور پہ 2+2=4 رجسٹریاں موجود ہیں، انتقال موجود ہے، ایک پیسہ جو ہے وہ اس ادا نہیں کیا گیا، اور جس کمپنی نے، جس بندے نے، جس پراپرٹی ڈیولپر نے وہ زمین اس کے نام لگوائی ہے، اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 60 ارب روپے جو ہے وہ آ کے ایڈجسٹ ہوا ہے۔ جس نے بیچ میں دلالی کی ہے وہ شہزاد اکبر ہے، 2 ارب روپے اس نے وصول کیا، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ انگلینڈ میں جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ یہ چوری کا پیسہ جب سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو رہا تھا تو کوئی پوچھ ہی لیتا کہ جی یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیوں ایڈجسٹ ہو رہا ہے، چلو کوئی عوام کا بھلا ہو جاتا اور یہ پیسہ جو ہے یہ قومی جو ہے وہ خزانے میں چلا جاتا۔ اور آج جو ہے وہ جب یہ گرفتار ہوئے ہیں تو آگے سے مزاحمت کی کوشش کی گئی ہے، اور جو وکلاء صاحبان تھے، مجھے افسوس ہے کہ وکلاء صاحبان کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک قانونی عمل کے راستے میں رکاوٹ بننے کی جو ہے وہ کوشش کریں، لیکن بہرحال جو وہاں پہ فورسز موجود تھیں، ان فورسز نے بڑے جو ہے وہ بیلنسڈ اور جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے یہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی۔ اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ثابت شدہ ہے، اس میں جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے وہ جیل لے جایا جا رہا تھا۔ نیب جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتاری کر رہا تھا۔ میاں شہباز شریف کی پوری فیملی کو، ان کی بیٹیاں جو کہ بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کے خلاف جو ہے وہ اشتہاری جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ کارروائیاں جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ بدبخت جو ہے یہ خود اس طرح سے جو ہے وہ کرپشن میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اور وہ جو توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں بھی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہیں۔ وہ ساری جو انہوں نے وہاں سے تحفے جو ہیں وہ چوری کیے، چوری کرنے کے بعد ان کو جعل سازی سے جو ہے
بیرون ملک لے جایا گیا، وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ اونے پونے داموں میں جو ہے وہ بیچا گیا. اس کے بعد پھر وہ پیسہ جو ہے وہ کس طرح سے واپس آیا جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت ہیں. وہ ساری جو انہوں نے وہاں سے تحفے جو ہے وہ چوری کیے. چوری کرنے کے بعد ان کو جعل سازی سے جو ہے بیرون ملک لے جایا گیا، وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ اونے پونے داموں میں جو ہے وہ بیچا گیا. اس کے بعد پھر وہ پیسہ جو ہے وہ کس طرح سے واپس آیا یا وہیں سے آگے چلا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انٹیروگیشن میں جو ہے وہ آنے والی ہیں. اور وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ثابت ہیں. جعلی رسید بنائی گئی، وہ جعلی رسید جس دکان کی بنی تھی وہ دکان کا بھی سارا قصہ جو ہے وہ کھل چکا ہے. اور وہ دکاندار نے کہا، اس نے کہا کہ نہ میں نے یہ گھڑی خریدی ہے، نہ میں نے جو ہے وہ یہ رسید جو ہے وہ بنا کے دی ہے. تو یہ مین کیسز جو ہیں یہ کرپشن کے جو ہیں وہ اس وقت نیب کے پاس ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ان کے کیسز جو ہے وہ کرپشن سے متعلق فرح گوگی جو ہے، فرح گوگی کا 12 ارب روپیہ تھرو بینکنگ چینل فرح گوگی نے جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ منتقل کیا ہے. سارے پیسے جو ہیں وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے ہیں. اور فرح گوگی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی ایک فرد تھی، اس کی سیکورٹی کلیئر تھی. اس کا نام ایسے درج تھا کہ جیسے وہ فیملی ممبر ہو. اس کے آنے جانے میں جو ہے وہ کوئی اسے جو ہے وہ رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ اس کی جو ہے وہ کرپشن کا حال تھا. اور اب اس میں نیب جو ہے، نیب نے انہیں باقاعدہ نوٹس کیا اور انہیں کہا کہ جی آپ کے خلاف یہ کرپشن کے الزامات ہیں، ڈاکومنٹری پروفس ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ثابت ہے، تو آپ آئیں اور آگے شامل تفتیش ہوں. کیونکہ اگر یہ شامل تفتیش ہوتے تو کیونکہ یہ کیسز جو ہیں، یہ ریفرنسز جو ہیں، یہ بالکل یعنی ڈاکومنٹری طور کے اوپر جو ہے وہ ان کے پروف ہیں. اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی. لیکن ان کا پیش ہو کے ان الزامات کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری تھا. لیکن یہ پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے چیلنج کر دیا ان نوٹسز کو. وہ نوٹسز جو ہے وہ چیلنج ہوئے ہائی کورٹ میں اور وہ چلتے رہے. اور بالآخر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو عمل ان اکارڈنس ود لا ہے اس سے نہیں روکا جا سکتا اور ان کو جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے، اپنا جواب جو ہے وہ دینا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شامل تفتیش ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، جس کے اوپر پھر نیب کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ لانا پڑی. اور اس کے بعد عدالت عالیہ نے جو ہے وہ نوٹس بھی لیا ہے. ہمیں اس بات کا کوئی گلہ نہیں ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے. نوٹس جو ہے وہ لیا جانا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو بے گناہ لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، جب روز شہزاد اکبر جو ہے وہ جھوٹی پریس کانفرنسز کر رہا تھا، جب نیب کے چیئرمین کو ایک ویڈیو دکھا کے بلیک میل کر کے اسے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی طرز پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا، اسے یرغمال بنایا ہوا تھا، جھوٹے مقدمے درج ہوتے تھے. جب منسٹر جو ہیں وہ پہلے پریس کانفرنس کر کے بتاتے تھے کہ جی اب فلاں آدمی جو ہے وہ گرفتار ہوگا، ضمنیاں پڑھ کے جو ہے یہاں پریس کانفرنس میں جو ہے وہ سناتے تھے. جب لوگوں کے خلاف جو ہے وہ منشیات کے جھوٹے مقدمے ڈالے گئے، اس وقت تو کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوا. اس وقت تو کسی عدالت نے یہ کہنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی کم از کم آئیں بتائیں کہ آپ نے یہ ہے وہ کن کیسز میں جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اس کیس کی جو ہے وہ نوعیت کیا ہے. اور جب ججز نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پبلکلی کہا کہ جناب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، ہم سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ سزا دلائی جا رہی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی. لیکن بہرحال ان کے جوڈیشری کے ایکٹیو ہونے کی ہمیں خوشی ہے، افسوس تو نہیں ہے. لیکن بہرحال اس مرحلے کے اوپر پھر ہمیں اپنی وہ محرومی یا وہ زیادتیاں جو ہمارے ساتھ ہوتی رہیں اور اس وقت انصاف کو ہمارے پکارے جانے کے آواز دینے کے باوجود بھی آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو یہ گرفتاری جو ہے یہ ان اکارڈنس ود لا ہوئی ہے. نیب جو ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے
گورنمنٹ کا کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ نہ کنٹرول ہے، نہ کنٹرول ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو بطور وزیر داخلہ یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو کبھی کسی نیب کے آفیسر سے اور نہ ہی چیئرمین نیب سے نہ کبھی میری ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی میں نے اس کیس کے اوپر ان سے جو ہے بریفنگ لی ہے، اور نہ ہی میں نے ضمنیاں پڑھی ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ سنا سکتا۔ اب یہ کیونکہ یہ گرفتاری ہوئی ہے اور مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ کو اس بارے میں انفارمیشن دینی ہے، تو میں نے پھر فوری طور پہ اس کے متعلق معلوم کیا کہ یہ کس کیس میں اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایلیگیشنز آپ کے علم میں ہیں کہ وہ پہلے ہم ہی نے جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور ہم نے نیب تک بھی پہنچائی تھی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے، وہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں اور اس کے بعد اس کی گرفتاری جو ہے عمل میں آئی ہے۔ صالح ظافر صاحب، رانا صاحب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے اور عمران خان کو گرفتاری کے وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کیس کے جو دوسرے لوگ ملوث ہیں، خاص طور پہ جو ٹرسٹی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ ان کی گرفتاری کب عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور دوسرا ایک تھوڑا سا لائٹر کویشچن ہے کہ خان صاحب بڑے خوش خوراک ہیں، کیا آپ ان کو گھر سے کھانے کی سہولت دیں گے اور ان کی خوراکی کا بھی بندوبست کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتقامی کارروائی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ 60 ارب روپیہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو یہ 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے، یہ عمران خان نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے نام رجسٹرڈ ہے، رجسٹریاں موجود ہیں، انتقال موجود ہے، تو پھر یہ انتقامی کارروائی جو ہے وہ کیسے ہے؟ فرق گوگی کے نام 240 کنال، 458 کنال وہ ہے اور 240 کنال بنی گالہ میں اس کے نام رجسٹرڈ ہے، انتقال ہے۔ یہ بتائے فرق گوگی کے اس نے پیسے کہاں سے لیے ہیں اور کس کو دیے ہیں؟ یہ خود بتائیں کہ 458 کنال اور اس کے اوپر جو یونیورسٹی بنی ہے وہ کس نے بنائی ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں، کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ جو کیے ہیں؟ یہ ایک کرپشن ہے، یہ ایسی کرپشن ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ کوئی زبانی کلامی الزام نہیں ہے۔ یہ اگر رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کا اگر یہ کہیں تو وہ صبح جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے، یہ ایک ثابت شدہ ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کردار کے لحاظ سے اتنا منافق اور مکار انسان ہے کہ جس وقت یہ خود یہ کرپشن کر رہا تھا اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ کرپشن کی گالیاں دے رہا تھا، لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، کرپشن کے خلاف جو ہے یہ لیکچر جھاڑ رہا تھا، اور خود جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ رول آف لا ہے، یہ میرٹ ہے، اور یہ جو باتیں ٹھیک ہے عدالت میں تو جو ہے وہ ثابت ہوں گی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو ان کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، یہ کوئی چیزیں جو جٹلانے والی نہیں ہیں۔ یہ آج تک اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دے سکا۔ باقی موقع پہ مزاحمت ضرور ہوئی ہے، لیکن مزاحمت کا سکیل کوئی اتنا نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی دھکے شکے کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو چوٹ لگتی یا کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ موقع کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، یہ بات قطعاً غلط ہے کہ وہاں پہ کسی کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے جو گن مینوں نے انہوں نے کو تھوڑا جو وہاں پہ دکن پیر کی ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی وائلنس نہیں ہوئی۔ باقی گھر کا کھانا جو ہے یہ ان کو دینا یا نہ دینا یہ نیب کا کام ہے، ہماری طرف سے نیب کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ تو باقی جو آپ نے خوراک کی بات کی ہے، تو خوراک اگر نیب والوں کے پاس ہوگی تو وہ وہاں پہنچا دیں گے، یا پھر میرا خیال ہے کہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں وہ یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو کسی ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے وہ رکھا جائے، وہاں پہ ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور تفتیش بھی ہو جائے گی۔ جی رانا صاحب، سر آپ
خود پولیٹیکل ورکر ہیں اور یہ گرفتاری ہوئی ہے، تو کیا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، جیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بریگیڈیئر احمد، وہ ابھی پاک فوج میں نہیں رہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے چیف کمشنر اسلام آباد، جنہوں نے انتقال بھی کروائے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ نمبر 1 نمبر 2 جو دلہ تھا یا دلال تھا اس کو بھی واپس لائیں گے آپ؟ وہ دونوں چیزیں تھا، وہ دلال بھی تھا اور دلہ بھی تھا، دونوں اور 2 ارب روپے بھی جو ہے وہ لے گیا، اس کو بالکل واپس لایا جائے گا۔ اور نیب اگر اس کے متعلق جو ہے وہ تحرک کرے گی، گورنمنٹ اس کو پوری طرح سے اس پروسیس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کو جو ہے وہ واپس لایا جانا چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انتقال کس نے کیا، دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ جب ایک ٹاؤن کی جو یا کمپنی یا ڈیولپر جو ہے وہ اگر کسی کے نام پہ رجسٹری کراتا ہے، تو جو بھی وہاں پہ سب رجسٹرار ہے یا وہاں پہ جو رجسٹری مقرر ہے، تو انہوں نے تو اس کے نام کر ہی دینی ہے نا، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو لیکن اس پورے عمل میں کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ اس نے کیبنٹ سے بھی فراڈ کیا۔ یہ ایسا فراڈی ہے کہ اس نے اپنی کیبنٹ سے فراڈ کیا، اور وہ خط جو تھا اسے کھولا نہیں، اسے دکھایا نہیں، ویسے لہرا کے جو ہے وہ آگے نکل گیا۔ لیکن کیبنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ رسپانسبل بنتی ہے اس بات کی، تو ان کو شامل تفتیش تو کیا جانا چاہیے۔ باقی اس میں پھر کسی کا کتنا قصور نکلتا ہے، کتنا جو ہے وہ نہیں نکلتا، لیکن میں اس موقع پہ یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں جو ہے وہ وفاق سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحبان اور گورنمنٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس بدبخت ٹولے کے لوگ اگر جو ہیں وہ اس گرفتاری پہ کسی قسم کی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے۔ اس بات کی قطعاً کوئی روڈ بلاک یا کوئی اس قسم کی حرکت اگر انہوں نے کی، اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پہ لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ایک جھوٹے اور جو ہے وہ بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا، میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا، خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ تو ہم نے جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کیا، عدالتوں میں اپنے موقف کو جو ہے وہ رکھا، تو ہم نے تو کوئی اس قسم کی جو ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اپنا سیاسی طور پہ جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا، تو لہٰذا ہم لوگوں سے کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کریں، تو یہ قطعاً ان کو یہ حق نہیں پہنچتا، اور اگر ایسا تجاوز کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون پوری طاقت سے جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ سر جوید حسین دنیا نے سر 2 حصے ہیں میرے سوال کے کہ آج وہ یاد تازہ ہوئی جب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، آشیانہ کیس میں بلایا گیا اور 7 کیس میں گرفتار کیا گیا، اسی کی یاد تازہ ہوئی اور نیب نے گرفتاری ڈالی، اور نیب اس وقت کالا قانون تھا، ابھی کالا قانون نہیں ہے۔ سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ کی چیئرمین نیب سے یا نیب کے معاملات میں عمل دخل نہیں ہے، آج جس طریقے سے رینجرز کے کمانڈوز نے عدالت کے شیشے توڑ کے یہ سارا پورا ایکشن کیا ہے، تو پھر نیب کیا رینجرز کو استعمال کر کے گرفتاری کرنے کا مجاز تھا؟ قانون کہتا ہے، اگر نہیں تو پھر یہ گرفتاری اور نیب کے پیچھے ہینڈلر کون ہے؟ آپ اگر اپنا سوال پہلے کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ پہلی تمہید باندھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی۔ معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ رینجرز جو ہے وہ مستقل طور پہ ڈپلائڈ ہیں۔ رینجرز جو ہیں وہ وزارت داخلہ کی فورس ہے، اور اسلام آباد پولیس اور اسلام آبادی انتظامیہ کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ ریڈ زون کے لیے اور پھر ہائی کورٹ کے لیے جو ہے وہ مستقل طور پہ جو ہے وہ ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے انڈر دی کمانڈ آف اسلام آباد پولیس اور آئی جی پولیس۔ تو آج جب نیب نے جو ہے وہ مدد چاہی کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں فورس دی جائے، تو وہ اسلام آباد پولیس نے اپنے ساتھ جو رینجرز ان کے ساتھ ڈپلائڈ ہوتے ہیں آلریڈی،
اور ان کو ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اطراف بھی اور ریڈ زون میں بھی جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ معمول کے مطابق ڈپلوائے کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں مدد دی تاکہ گرفتاری جو ہے وہ کسی وائلنس یا کسی انسیڈنٹ کے جو ہے وہ بغیر عمل میں لائی جا سکے. اور یہ اسٹریٹجی جو ہے اور رینجز نے اس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہاں پہ جو یہ بات کی جا رہی کوئی ایز سچ وائلنس جو ہے وہ نہیں ہے. وہ شیشے وغیرہ جو ہے وہ ان کے گن مینوں نے اور وکلا نے جو وہاں پہ کوئی دکن پیل کی ہے تو اس وجہ سے ٹوٹے ہیں. رینجز کے نے شیشے نہیں توڑے بلکہ انہوں نے صرف اس کو بلکہ اگر یہ گرفتاری میں جس طرح سے ان کو وارنٹ دکھایا گیا اور انہیں کہا گیا اور جس طرح سے یہ وہاں سے چلے تھے یہ بیان دے کے کہ جی میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں, تو پھر تیار تو نہیں نکلے. یہ نہ تیاری ان کی ثابت ہی ہوئی ہے. وہاں پہ تو انہوں نے جو ہے وہ گرفتاری دینے سے انکاری تھے, تو جس پر پھر رینجز کو جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا پڑا. نوید اکبر صاحب آر ٹی وی. جنرل صاحب نے دو حصوں پر ہے. پہلا تو یہ کہ جس پراپرٹی ٹائکون کا آپ نے نام لیا اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اب تک, اور پھر فرح گوگی اور بشرا بی بی جو اس کیس میں کو ایکیوزڈ ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا, اور فرح گوگی کو پاکستان واپس لانے کے لیے ایف آئی اے کب اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرے گا, ایک چیز یہ. اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ یہ جو سلوک ہے ایک سابق وزیر اعظم سے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا, یہ عدلے کا بدلہ نظر آتا ہے, تو اس سلوک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے سابقہ وزیر اعظم سے کیسا کچھ بہتر ہونا چاہیے, اور کچھ الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں جیسے شہزادہ پور جیسے لوگ جو ہیں یقیناً ان کے بارے میں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. نہیں معاملہ یہ نہیں, سن لیں نا, یہ الفاظ جو ہیں یہاں پہ تو سیاسی روایات تھی. یہاں پہ تو جب ہم نے جو ہے وہ اپنی سیاسی زندگی کا کالج سے یا باہر سے آغاز کیا اس وقت تو اپنی جماعت کے قائدین کی کیا دوسری جماعت کے قائدین کی بھی جو ہے وہ عزت کی جاتی تھی, سیاسی رواداری ہوتی تھی, لوگ آپس میں ملتے تھے. یہ اوئے توئے کا کلچر اور یہ الفاظ جو ہیں یہ تو انہی کی پیداوار ہیں, اور انہوں نے ان الفاظ کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنے تکرار کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ 10 بار سنیں گے, برداشت کریں گے, 20 بار سنیں گے, پھر ایک بار آپ کو بھی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جرم میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس جرم کے جو مرکزی کردار ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ جو 60 ارب روپے کی ڈکیٹی ہوئی ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے, جو کہ ثابت ہے, اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. یہ عدالت میں کھڑا ہو کے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کیا ہے. یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ کوئی سٹانسز لے گا اور ان کے پیچھے چھپے گا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 60 ارب روپے کا میں نے ٹیکہ جو ہے وہ قومی خزانے کو نہیں لگایا. تو یہ 60 ارب روپے کا ٹیکہ اگر یہ وزیر اعظم نہ ہوتا لگ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو لگا ہی تب ہے کہ یہ وزیر اعظم تھا, اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس نے 5 سے 7 ارب روپے کی پراپرٹی لی ہے. جو بیچ میں دلالی کر رہا تھا اس نے 2 ارب روپے جو ہے وہ علیحدہ لیے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بینیفیشری جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون ضرور ہے, لیکن جرم ان کا ہے. یعنی یہ جو جرم سرزد ہوا ہے یہ جرم جو ہے یہ سرزد انہوں نے کیا ہے, اور اس جرم کو سرزد کرنے کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. بینیفیشری وہ ضرور ہے, بینیفیشری اس کی ان کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں کہ ان کے نام پہ جو ہے وہ زمین لگی ہے, اور بینیفیشری وہ پراپرٹی ٹائکون بھی ضرور ہے, لیکن اس جرم کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. بلکہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نیازی ہیں, کیونکہ اگر یہ وزیر اعظم ہوتا یہ جرم ہو ہی نہیں سکتا تھا. واپسی جی اب نیب اگر اس بارے میں تحرک کرے گا تو ضرور گورنمنٹ اس بارے میں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے گی. جس طرح آپ ویڈیو کی بات کریں, جاوید صاحب نے جس طرح بات کی اس میں رینجر کے جوان باقاعدہ طور پہ اسٹکس کے ساتھ شیشے توڑ رہے ہیں, ایک تو واضح نظر آ. دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب تھے ویل چیئر پہ آئے, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی تیزی سے جیسے وہ ایکٹیو بندہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں, باغی جا رہے ہیں ساتھ. طریقہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ویل چیئر سمیت گرفتار کریں؟ تو ویل چیئر کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو ایسے فراڈ اس نے کیا ہوا. ویل چیئر آپ مجھے بتائیں کہ جتنی چوٹ ان کو لگی تھی اتنی دیر میں تو فریکچر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے.
یہ تو فراڈ ہے اس کا. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنا, کبھی جو ہے وہ کس انداز سے بات کرنا, وہ کوئی اس کو ویل چیئر کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو سکتا ہوتا تو بھاگ جاتا آج بھی. تو ویل چیئر کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. ایک منٹ ناصر جاوید صاحب اے ایف پی سے یہ کلیریفائی کر دیجیے کہ خان صاحب اس وقت کہاں اور کس کی جی, خان صاحب کو نیب نے گرفتار کیا ہے اور وہ نیب کی تحویل میں. عثمان سما سے. سر یہ بتائیے گا کہ 2 روز قبل بھی عمران خان نے ایک بیان دیا کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے اور فلاں فلاں صاحب ہیں اس میں انوالو ہے. تو جو یہ اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس بارے میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں, لیکن میں انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنی پوزیشن کے لحاظ سے جتنی میری ایکسیس ہو سکتی ہے, عمران خان جو ہے اس وقت ملک دشمن قوتوں کے ساتھ الائی ہے, اور یہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے پہ اوپر تلا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ خود بلکہ اس کی جماعت کے کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ ایسی حرکتوں میں اور ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں کہ جو ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہیں. اور یہ اس کا جو بیان ہے یہ بھی اسی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے. اور اس کا یہ بیان جو اس نے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف دیا ہے, یہ اس کا بیان جو ہے یہ فرمائشی بیان ہے. یہ کسی طرف سے اس کو کہا گیا ہے کہ تم یہ اس قسم کی جو ہے وہ مہم جوئی کرو, اس قسم کے جو ہے وہ بیانات کو چلاؤ. اور یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ پوری مہم جو ہے یہ چلا رہے ہیں. اور اس کو اگر آپ بغور دیکھیں آپ اس کو, تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کی اس مہم جوئی کے پیچھے غیر ملکی کون کون سی قوتیں اور کون کون سی جو ہے وہ ملک دشمن طاقتیں ہیں جو کہ ان سے اس بیانیے کو اور اس واردات کو جو ہے وہ ڈلوانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اس کا یہ بیان جو ہے یہ بالکل ایک فرمائشی بیان ہے. یہ جو کہتا ہے کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ میرے خلاف 2 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, میں آج بھی اسے کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کروا لو, اپنی مرضی کے انکوائری آفیسر بٹھا لو. جو نوید بشیر ہے وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا اور اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا. اس کے نہ کو آگے ہے نہ کو پیچھے ہے. یہ جن لوگوں کو نامزد کر رہا ہے مجھ سمیت, اگر اس کے پیچھے کو ہوتا تو وہ 3 دن پہلے 20,000 کا جو ہے وہ پسٹل وزیرآباد سے خریدتا. یہ چیزیں فیکٹ ہیں, یہ چیزیں انکوائری میں آئی ہیں اور پوری ڈیٹیلڈ انکوائری ہوئی ہے. JIT نے انکوائری کی ہے. آج تک کوئی ایک ثبوت, کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی ایویڈنس, کوئی اوکولر ایویڈنس, کوئی زبانی, کوئی تحریری, کوئی ایویڈنس یہ پیش کر سکا ہے اس بارے میں. صرف زبانی کلامی جھوٹ بول رہا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کا جو ہے منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو یہ ساری اس کی مکاری ہے اور اس کا یہ سارا فراڈ ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. آخری سوال اظہر فاروق صاحب. چلیں ایسے اس کے بعد آپ کا. جی صاحب یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ کا یہ انتخاب کیوں کیا گیا؟ چیف جسٹس بڑے برہم ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے طے کر جانا ہے. دوسرا راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت تمام روڈ خلاف ہیں. کیا یہ رات نہیں تھا انتظامیہ کو کہ اتنی بڑی کارروائی کے بعد اس طرح کی پردان کر سکیں؟ دیکھیں, کسی جگہ پہ 30 بندے بیٹھے ہیں, کسی جگہ پہ 15 بندے بیٹھے ہیں. ساری انفارمیشن میرے پاس ہے اور ان کو وارن کیا گیا ہے. اگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے تو بالکل جو جہاں سے بھی راستہ کسی نے روکا ہے اسے جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں کہاں سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, دیکھیں گرفتار کرنے کے لیے جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گرفتاری ایسے انداز سے کرے اور اس جگہ پہ کرے جہاں سے جو ہے وہ گرفتاری کا افیکٹو ہونا اور اس کے نتیجے میں کسی نقصان ہونے کا احتمال جو ہے وہ نہ ہو. اس سے پہلے جو زمان پاک پہ جو اٹیمپٹ کی گئی تھی
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا زیادہ وائز ڈیسیجن نہیں تھا، اور اس اٹیمپٹ کو بھی وائزلی جو ہے وہ آرٹیکولیٹ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے تھا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، تو مجرم کا، ملزم کا جو اتھارٹی جس کے پاس یہ اختیار ہو، اسے ہر جگہ سے اسے گرفتار کرنے کا، چاہے وہ سڑک پہ ہو، چاہے وہ کسی بلڈنگ میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اپنا گھر پہ ہو، اسے گرفتار کرنے کا وارنٹ اگر ان کے پاس ہے تو وہ جو اختیار ہوتا ہے۔ لیکن اب اس نوٹس کا تو میں اس حسرت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ کاش یہ نوٹسز جو ہیں یہ اس لاڈلے کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہوئے ہوتے تو چلو آج ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے، یہ نوٹس تو اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ جی اردو نیوز انڈیپینڈنٹ اردو، جب سے عمران خان پر مبینہ طور پر یا ویسے قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد سے وہ کوشش کرتے رہے، پی ٹی آئی کوشش کرتی رہی کہ اس کی ایف آئی آر درج کی جا سکے، اور آپ نے جو انٹرویو بھی مجھے دیا تھا اس میں کہا تھا کہ سامنے آئیں اور آ کر ہم ساری ڈیٹیل شیئر کریں، ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے۔ ابھی تک ایف آئی آر درج نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ نیب کی جانب سے یا کسی بھی دوسرے ادارے کی جانب سے ان کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا جس سلسلے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے عمران خان۔ اگر نیب کی جانب سے نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس چیز کو کیا تھا؟ نیب کو ہی چیلنج کیا تھا نا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ نیب کو روکا بھی گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی سماعت ہوئی، اور سماعت کے بعد جو ہے وہ ریٹ ان کی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، کوئی میرا خیال ہے کوئی 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ خارج ہوئی ہے۔ باقی جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے، دیکھیں ایف آئی آر جو ہے اگر وہ کوئی اسکینڈلس ہو اور کوئی آدمی جو ہے وہ ایک بے بنیاد ایف آئی آر جو ہے وہ کسی کے خلاف درج کروانے کی کوشش کرے، یعنی مثال کے طور پہ میں یا آپ میں سے کوئی ابھی تھانے چلا جائے اور وہ جا کے کہے کسی بھی بندے کے خلاف کہ جی اس نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، تو پولیس پہلے یہ تو دیکھے گی نا کہ قتل ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس جلوس میں انٹیلیجنس کے لوگ شامل تھے، پولیس کے لوگ شامل تھے، ان کے اپنے لوگ شامل تھے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل سے فائر کیا، سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اسے پکڑ لیا گیا، پکڑتے ہی جو ہے وہ اس نے جو اپنی جو ابتدائی سٹیٹمنٹ دی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف اور وزیر داخلہ کے خلاف اور جو ہے وہ فوج کے ایک افسر کے خلاف کہتا ہے جی میرے کہنے کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی جائے، وہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر پولیس نے اس کی ایف آئی آر درج کرنے سے، جب کہ چیف منسٹر اس کے اپنے تھے، انکار کیا یا درج نہیں ہوئی، آج ایک عام آدمی کی پولیس اگر ایف آئی آر کے اندراج میں اسے ایک دن لیٹ کرے نا، وہ دوسرے دن جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے 22A/22B کے تحت کہ جی میری ایف آئی آر نہیں درج کی۔ اس نے کوئی درخواست دی ہے کسی جگہ پہ؟ اس نے کوئی 22A/22B کی جورسڈکشن جو ہے اس میں جو ہے وہ اس نے وہ گیا ہے۔ یہ اگر یہ جاتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ انکوائری کا آرڈر کرتی، اور اگر اس انکوائری کے نتیجے میں اس کی جو درخواست ہے اس میں کوئی پریما فشائی بادی نظر میں سچائی پائی جاتی ہوتی کہ ایف آئی آر درج ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ماسوائے سیاسی بیانیاں بنانے کے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو تشدد کی باتیں کر رہے ہیں جی فلاں پہ ہوا، فلاں پہ ہوا، فلاں پہ ہوا، آج تک کسی کا میڈیکل ہوا ہے؟ آج تک کسی نے اپنا میڈیکل کروایا؟ یہ تشدد ہم پہ نہیں ہوتے رہے، ہمارے میڈیکل آج بھی موجود ہیں، اور میڈیکل کے اوپر جو ہے وہ جو ہے انہوں نے کوئی ایف آئی آر کے لیے کوئی درخواست دی ہے؟ کسی تھانے میں درخواست دی ہے؟ کسی عدالت میں درخواست دی ہے؟ کوئی رٹ دائر کی ہے؟ کوئی نہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ جناب اپنا آپ میڈیکل تو کروائیں، آپ کے اوپر تشدد ہوا، وہ نہیں جی وہ تشدد ہمارے اوپر یہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے کپڑے جو ہے وہ اتارے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کپڑے اتارنے کا جو ہے وہ میڈیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی جو ہے وہ کپڑے روز اتارتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، تو یہ انہوں نے ایک نیا تشدد نکال لیا کہ اس طرح کا بھی تشدد ہوتا ہے۔ جی 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 آخری سوال جی سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ
اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جی۔ کیا 60 ارب روپے کی آپ بات کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکون کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پیسے واپس قومی خزانے میں جمع کیے جائیں گے؟ وہ پیسے جو ہیں اس وقت جو مال مسروقہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے. میں اپیل کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اب جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ڈیمانڈ کے اگینسٹ ایڈجسٹ کرایا گیا ہے، تو یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس اکاؤنٹ سے قومی خزانے میں جو ہے یہ واپس کرے اور اس سے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہے ایڈجسٹ کرائے اور اپنے پیمنٹ جو ہے وہ کرے. تھینک یو جی. سارے دو تشریف رکھے جی نہیں رہن دے. شیخ رشید نو کی میسج دینا ہے اس کی منظوری وزیر اعظم نے دی گرفتاری؟ کس کی جی؟ یہ گرفتاری نہیں، نیب کی گرفتاری کرنے کے اختیار سے وزیر اعظم کا کیا تعلق؟